بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھ عوامل جو آپ کی تنخواہ میں اضافے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ 20 سے 30 برس کی عمر کے درمیان تنخواہ میں اضافہ زیادہ تیزی سے ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کم تنخواہ پر کام شروع کرتے ہیں اور جلدی مہارت اور تجربہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تنخواہ میں اضافہ کتنا آسان ہے؟ آپ محنت یا دانش مندانہ مذاکرات کے ذریعے اپنے بہت سے زیادہ تنخواہ حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر دوسرے عوامل زیادہ اہم ہونے کا امکان ہے۔ ان میں سے کچھ ہمارے اختیار میں ہیں، لیکن زیادہ تر کا دار و مدار قسمت پر ہے۔ جوان ہونا اور درست وقت پر پیدا ہونا۔ 20 سے 30 برس کی عمر کے درمیان تنخواہ میں اضافہ زیادہ تیزی سے ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کم تنخواہ پر کام شروع کرتے ہیں اور جلدی مہارت اور تجربہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس عمر میں تنخواہ میں ہونے والا تیز اضافہ 30 برس سے 25 برس کی عمر کے درمیان سست رفتار ہو جاتا ہے، اور اس دوران تنخواہ میں سالانہ اضافہ 1 یا 2% ہوتا ہے۔ عمومی طور پر ریٹائرمنٹ کی عمر قریب آنے تک یہ اضافہ مزید تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب تک ہر نسل اپنے سے پہلی نسل کے مقابلے میں زیادہ کمانے کا رجحان رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ صدی میں 70 کی دہائی کے اوائل میں پیدا ہونے والے افراد نے 50 کی دہائی کے اول و آخر میں پیدا ہونے والوں کی نسبت 28 سال کی عمر میں 16% زیادہ کمایا تھا۔ تاہم اگر بات گزشتہ 1000 برسوں کی جائے تو یہ ایک الگ کہانی ہے۔ سن 1980 کی دہائی کے آخر میں پیدا ہونے والوں نے 10 برس قبل پیدا ہونے والے نسل سے 28% کم کمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سن 2008 میں آنے والی تنخواہوں میں گراوٹ کی لہر کے بعد غیر معمولی طور پر کم تنخواہ میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ تاہم تنخواہ میں اضافے کو بہتر بنانے کے طریقے موجود ہیں۔ اگرچہ نوجوانی میں کام کے بجائے یونیورسٹی کو ترجیح دینا آپ کے روزگار پر لگنے کو تاخیر کا شکار کر سکتا ہے، تاہم یونیورسٹی جانا بعد ازاں آپ کی تنخواہ میں تیزی سے اضافے کا باعث بھی بنتا ہے۔ نوکری۔ سن 1980 کی دہائی کے آخر میں پیدا ہونے والوں نے 10 برس قبل پیدا ہونے والے نسل سے 28% کم کمایا۔ 1980 میں پیدا ہونے والے فارغ التحصیل افراد نے 22 سے 30 سال کی عمر کے درمیان اپنی تنخواہوں میں سالانہ اوسطاً 8% اضافہ رکھا۔ نوکریاں بدلنا۔ اپنے باس کے ساتھ تنخواہ میں اضافے پر بات چیت کرنے کے بجائے آپ نوکری بدلنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ سن 2018 میں جو افراد ایک ہی نوکری یا ادارے سے جڑے رہے، ان کی تنخواہ میں سالانہ اضافہ صرف 0.6% رہا، لیکن نوکری یا ادارے بدلنے والے افراد کی تنخواہوں میں یہ اضافہ لگ بھگ 7 گنا زیادہ یعنی 4.5% سے زیادہ تھا۔ پرانے ادارے سے حاصل ہونے والی مہارتیں اور تجربہ کسی بھی شخص کو ایک نئے ادارے میں نئی نوکری کی شروعات سے قبل تنخواہ میں اضافے پر بات چیت کرنے کا مواقع فراہم کرتا ہے۔ علاقہ بدلنا اور نوکری تبدیل کرنا۔ اگر آپ تنخواہ میں بہت بڑا اضافہ چاہتے ہیں تو آپ کو گھر بدلنے کی ضرورت بھی ہے۔ سن 2016 میں نوکری اور علاقہ بدلنے والوں کی تنخواہ میں عمومی اضافہ 9% دیکھا گیا۔ علاقہ بدلنے والے افراد نے لندن، ایڈنبرگ اور مانچسٹر کا رخ کیا، جدھر نہ صرف مواقع بلکہ تنخواہیں بھی زیادہ تھیں۔ اس کے باوجود آج کے نوجوان ملازمت کو اتنی تیزی سے نہیں بدل رہے جتنی تیزی سے ان سے پہلے والے بدلتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اب برطانیہ بھر میں روزگار کے مواقع کم ہیں۔ وجہ یہ بھی ہے کہ تنخواہوں میں بڑا اضافہ اپنے مکانات کے کرایوں میں تیزی سے ہونے والے اضافے میں نکل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ 2 دہائیوں میں زیادہ کرایوں والے رہائشی مکانات کے کرایوں میں ہونے والا اضافہ لگ بھگ 90% ہے، جبکہ کم کرایوں والے مکانات کے کرایوں میں 70% اضافہ ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نوجوان کرایہ داروں میں سن 1997 کی نسبت گھر اور ملازمت بدلنے کا امکان 2 دہائی کم ہوا ہے۔ مرد ہونا۔ مساوی تنخواہ کا ایکٹ لاگو ہونے کے 50 برس بعد صنفی بنیادوں پر تنخواہوں کے فرق میں نمایاں پیشرفت ہوئی ہے۔ پھر بھی اوسطاً مرد حضرات کو خواتین کے مقابلے میں اب بھی فی گھنٹہ فل یا پارٹ ٹائم کام کے عوض 18% زیادہ معاوضہ ادا کیا جاتا ہے۔
नौजवानों में तनासुब अगरचे कम है, मगर जैसे ही आप 30 बरस की उम्र को पहुंचते हैं तो ये फ़र्क बढ़ जाता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ ये फ़र्क भी बढ़ता जाता है और उसकी बुनियादी वजह औरत का माँ होना भी ज़रूरी है। एक वजह यह है कि काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन जो माँ भी होती हैं वो पार्ट टाइम काम को तरजीह देती हैं। पार्ट टाइम काम करने की वजह से उन्हें फ़ी घंटा अदायगी फुल टाइम काम करने वालों की निस्बत कम की जाती है। सन 2018 में 50% नौकरी पेशा ख़वातीन जिनके छोटे बच्चे भी थे वो पार्ट टाइम काम कर रही थीं, जबकि मर्दों में ये तनासुब सिर्फ 10% था। तनख्वाहों में सनफी बुनियादों पर फ़र्क इस वक्त सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है जब मुलाजमीन 50 साल की उम्र को पहुँचते हैं, और ये वो वक्त होता है जब ख़वातीन अमूमन पार्ट टाइम काम करना भी छोड़ देती हैं। ताहम काम छोड़ने की वजूहात दूसरी भी हो सकती हैं। ये वो वक्त होता है जब 1/4 ख़वातीन बिला मुआवजा निगहदाश्त मुहैया कर रही होती हैं, या तो अपने वालिदैन को या पोता पोती को। सबसे नीचे होना या सबसे ऊपर होना, आपकी तनख्वाह में कितनी तेज़ी से इजाफा होता है, इसका इन्हिसार इस बात पर भी है कि आप बरतानिया में राइज तनख्वाह के मयार पर कहाँ खड़े हैं। तनख्वाह के पैमाने पर अगर आप निचली सतह पर हैं तो हालिया बरसों में आपकी तनख्वाह में तेज़ी से इजाफा हुआ होगा। पिछले 2 दहाइयों के दौरान सबसे कम मुआवजा हासिल करने वाले अफराद की तनख्वाहों में 40% इजाफा देखा गया है, जो कि मुतवसत आमदनी वालों से 2 गुना ज़्यादा है। बुनियादी तौर इसकी वजह सन 1999 में लागू होने वाला कम से कम उजरत का कानून है, जिसके बायस वक्त के साथ कम से कम उजरत तेज़ी से बढ़ी है। 25 बरस या इससे ऊपरी उम्र के अफराद के लिए आजकल कम से कम उजरत 8.21 पाउंड फ़ी घंटा है। बरतानिया में कम से कम उजरत दुनिया भर के किसी भी मुल्क में सबसे ज़्यादा है। हुकूमत का दावा है कि इसकी वजह से कम उजरत हासिल करने वालों से ऊपर वाले नौकरी पेशा अफराद की उजरत में भी इजाफा हुआ है, लेकिन तनख्वाह में इजाफा सिर्फ निचले हिस्से में नहीं सामने आया। ज़्यादा तनख्वाह हासिल करने वालों ने भी इस अरसे में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। गुज़श्ता 20 सालों में दरमियाने दर्जे के नौकरी पेशा अफराद के मुकाबले में सबसे ऊपरी दर्जे वाले 5% अफराद की तनख्वाहों में 20% तेज़ी से इजाफा हुआ है। ज़्यादा काम करके देना और दूसरों से भी ये उम्मीद रखना सालाना बुनियादों पर हमारी तनख्वाह में इजाफे या कम होने की बहुत सारी वजूहात हैं। इन वजूहात में हमारे फैसले, सरकारी पॉलिसी में तब्दीली और हमारे काम की माशरे में कदर भी शामिल हैं। ताहम मजमूई तौर पर हमारी तनख्वाह का दारोमदार इस पर है कि हम कितना काम करते हैं। हम 1 घंटे में जितना ज़्यादा काम करते हैं, हमारा बॉस हमें उतना ज़्यादा मुआवजा अदा करने का सोच सकता है। बरतानिया की प्रोडक्टिविटी सलाहियत की कसात बाजारी से तकरीबन 1 बरस कबल तक 2% की शरह से बढ़ रही थी, लेकिन अब ये वहाँ है जहाँ आज से 10 बरस कबल थी। प्रोडक्टिविटी को फ़रोग़ देना और इसके नतीजे में उजरत का हुसूल बुनियादी तौर पर बॉसेस और हुकूमत के हाथ में है, जो सामान, टेक्नोलॉजी और तरबियत जैसे शोबों में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी करके इसको यकीनी बना सकते हैं। ऐसा करने से ये यकीनी बनाया जा सकता है कि अगली नस्ल मौजूदा नस्ल के मुकाबले में आला मयार ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेगी। मुमकिन है आज की हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से आपको अपनी सैलरी की मजमूई परसेंटेज मालूम हो गई होगी। हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।